بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیغام قرآن کے عنوان سے اس پروگرام کے اندر آپ حضرات روزانہ قرآن کریم کے ایک پارے کا خلاصہ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ قرآن کریم اور رمضان، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا آغاز ہوا وہ غار حرا میں رمضان ہی کی ایک رات تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر اقرأ بسم ربک الذی خلق کی وحی نازل فرمائی۔ پھر اس کے بعد 23 سال کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وقتاً فوقتاً موقع بموقع حالات کے اعتبار سے، پیش آنے والے واقعات کے اعتبار سے بروقت رہنمائی کے لیے قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ اس طرح سے جستہ جستہ پورا قرآن کریم نازل ہوا، اور اس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 114 صورتوں کے اندر سبجیکٹ وائز اور کئی مناسبت سے آپ نے اس کو تقسیم فرمایا۔ جب بھی آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے بارے میں نشاندہی فرماتے کہ ان کو فلاں صورت کے اندر رکھ دیا جائے، فلاں صورت کے اندر لکھ لیا جائے، فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے اندر صحابہ اکرام کے ساتھ اس سال تک نازل ہونے والے قرآن کریم کا دور فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلفائے راشدین، خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق و حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوششوں سے قرآن کریم ایک مرتب کتاب کی شکل میں، ایک بائنڈڈ بک کے فارم میں امت کے لیے محفوظ کیا گیا۔ اس سے پہلے مختلف صحابہ کرام کے پاس قرآن کریم کے کچھ لکھے ہوئے ٹکڑے، جو بھی وحی کے نزول کے موقع پر جو صحابی بھی موجود رہتے، کاتب وحی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھوا دیا کرتے تھے، وہ آیتیں موجود ہوتی تھیں۔ تو غرض یہ کہ ان تمام آیتوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس سے جمع کر کے قرآن کریم کو ایک بائنڈڈ فارم میں لایا گیا خلفائے راشدین کی کوششوں سے، اور پوری دنیا کے اندر اس کے نسخے پھیلائے گئے۔ چنانچہ یہ قرآن شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے اور ختم ہوتا ہے سورہ ناس پر۔ سورہ فاتحہ کو کہا گیا کہ یہ قرآن کریم کا مغز ہے، نچوڑ ہے، پورے قرآن کریم کا گویا کہ مقدمہ ہے، فورورڈ ہے۔ اور اصلاً سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو تعلیم دی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے وہ شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر بندہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کی قدرت بیان کرتا ہے، اللہ کے یوم حساب کے مالک ہونے کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر
اپنا تعلق رب سے جتلاتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہمارا معبود بھی تو ہی ہے اور ہمارا مستعان اور مددگار بھی تو ہی ہے، ہمارا رب، ہمارا کارساز بھی تو ہی ہے۔ اتنا سب کہنے کے بعد پھر اصل جو دعا مانگی جاتی ہے، جس کے اندر پورا نچوڑ ہے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا دے۔ یہی وہ دعا ہے جو سب سے بنیادی دعا ہے انسان کی دنیا کے لیے، انسان کے آخرت کے لیے، ہر دو جہان کی کامیابی کے لیے، کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہ سیدھا راستہ کیا ہو، اس کی تشریح اور تفصیل خود اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ سیدھا راستہ وہی راستہ ہے جن پر چل کر جو لوگ کامیاب ہوئے، ان کے راستے پر چلا۔ اس کی دعا بندے کو مانگنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ان انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا، شریعت کے اوپر اپنی زندگیوں کو لگانے والوں کا راستہ، اس راستے پر چلنے کی دعا قرآن کریم کے اندر سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلائی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ پازیٹیو اور نگیٹیو، اس کی ضد، اس کا اپوزٹ جو ہے، اس کو بھی بتا دیا اللہ نے کہ کن لوگوں کا راستہ نہیں چلنا ہے۔ وہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، اور وہ لوگ جو راستے سے بھٹک گئے۔ یعنی انسانوں کے جو دو طبقات، ایک تو یہ کہ جنہوں نے ایسے کام کیے کہ جو اللہ کے غصے کو دعوت دینے والے ہوئے، اور یا پھر وہ لوگ جنہوں نے ایسے کام کیے کہ وہ راستے سے بھٹک گئے۔ تو ان دونوں افراد کے راستے سے اللہ ہم کو بچا، اس کی دعا سورہ فاتحہ کے اندر بندہ کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اور خاص طور پر اہدنا الصراط المستقیم جو بنیادی دعا ہے، اس دعا کی قبولیت کے طور پر اللہ نے باقی قرآن کو نازل فرمایا کہ اے بندے، تو نے سیدھے راستے کی دعا مانگی تھی، لے یہ سیدھا راستہ ہم نے تجھے اس مقدس کتاب کے اندر فراہم کر دیا، جو کہ شروع ہوتا ہے الف لام میم سے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور یہ وہی ہدایت ہے جس کا کہ پچھلی صورت کے اندر دعا میں بندے نے طلب کیا تھا۔ اس ہدایت نامے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں اتار دیا تاکہ بندے اس سے روشنی پائیں اور ہدایت حاصل کر سکیں۔